والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। हुसूल बरकत और नुज़ुल रहमत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब। आज इफ्तार की इस नशिस्त में हमारे साथ हमारा हांगकांग पुलिस फोर्स का डिपार्टमेंट जो है वो ज्वाइन कर रहा है और हमारे केविन लियोंग जो है सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मिस्टर केविन जो है वो हमें हांगकांग में जो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और स्कैम्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, इस हवाले से हमें इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि तवज्जो के साथ इन्हें सुनिएगा, इस मालूमात को अच्छे तरीके से हासिल कीजिए ताकि आप इन स्कैम से, इन फ्रॉड से खुद को भी बचा सकें और अपनी फैमिलीज को भी बचा सकें। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर केविन लियोंग, सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ हांगकांग पुलिस फोर्स, प्लीज कम एंड गाइड अस अबाउट द स्कैम्स। Thank you. You're welcome. Thank you. Well, thank you so much for having me here today. My name is Kevin. Today I will talk to you about some scams. So first of all, why am I here? Okay, let's take a look at this graph. Yeah, we can see here we have a crime trend of technology crime. You can see that in 2021 and 2022 there is a very sharp increase in technology crime or deceptions or scams, as you may. And last year in 2022. Deception or scams account for 40% of all the crime in Hong Kong, and in just 1 year, all the victims in total, we lost a total of 4.5 billion Hong Kong dollars. 4.5 billion dollars. So that is a very, very big amount. Okay, and also, so who actually gets scammed in these cases? Everyone. You can be a doctor or professional, you can be a professor at university, or you can be just a normal elderly person, or even a CEO of a big company. Every type of person can be scammed because there are all types of scams in Hong Kong nowadays. For today, due to time constraint, I'm going to just talk to you about 4 scams, but these 4 scams are the most likely you will encounter in your life. So bear with me for the next around 20 minutes. I hope I will not only give you tips on how to avoid these scams, but actually tips on how to save money in the future by avoiding these scams. Okay, so first of all, let me talk to you about employment scam. And the scammers, they are on all of these social media sites like Facebook or Instagram. They are on these communication channels like WhatsApp or Telegram. On these channels, they will look for their victims. So they offer really attractive jobs, high salary jobs with same-day payments. You can work from home. You don't need any work experience. You don't need any academic qualifications or any other education or anything. So sounds pretty good, right? And you earn about 1,000 Hong Kong dollars a day. Sounds very, very attractive. So what do you actually do? They will tell you that you'll be working for all sorts of different companies. For example, we have AliExpress or Expedia, Amazon, Blackstone, different types of online retailers or online companies. So they will ask you to be working for them as an online promoter or merchandising assistant, or you'll be handling some orders, for example. And they'll be saying that by boosting the sales of these websites, online stores, you will earn commissions.
So you may be wondering at this point, is this job actually real? It's not. I can tell you, this job is totally made up by scammers, but they have a really good story for victims to buy into them. So what do they actually ask you to do? For example, on this fake AliExpress website, they have fake apps and fake websites for you to log into. You'll be asked to create an account. And after you create an account, for example, on this website, they will ask you to put items into shopping carts. Okay? After you put your items into shopping carts, they will ask you to transfer your money to bank accounts designated by these scammers. And after that, after you have transferred the money, they will claim that you will receive your money back as well as some commission, for example, 10% commission. So how this works is, for the first 1 or 2 times, victims will actually get their money back, and they will get their commission as well. So they buy into this whole job thing. But after that, as they invest more and more money into these scams, the scammers will just run away with their money. So I have a very good example here. This is, you may not be able to see it from the screen, but this is a message that I received personally on my mobile phone. So this very nice looking lady, she sent me a WhatsApp, advertising about a job being an online promoter, and she claimed that I'll be able to earn $500 to $1,000 every day. So okay, I said, yeah, I'm interested. Let's see what happens. And then she gave me a website, a URL. After I clicked into this URL, it brought me to this website. So here it says Qubit. It's an online software developer, very famous worldwide. But actually, this Qubit's website is fake. It's just pretending to be a real website. And she told me to create an account. And by creating an account, I can already get like $300 or $500. And after that, I did not actually create an account, but I know what happens next. She'll ask me to buy stuff, put stuff into shopping carts, and then pay her the money. So this is how the employment scam works. So if you encounter any sort of these messages on WhatsApp or Telegram or Facebook telling you about these really, really attractive jobs, please be careful. These are scams. And make sure you tell your family about it too, right? And next we have investment scam. So similar to the employment scam, these scammers, they are on all the social sites, Facebook, for example, WhatsApp. They will be claiming to be some sort of investment experts. And they will be hunting for their victims on those sites. And they will be asking them to invest in cryptocurrency or stock market, for example. Again, they have developed these really nice looking applications and websites. They look very real. They will give you these apps and websites. They will ask you to create an account. But often you will find that these applications, they are not on the official stores. So they will not be on Apple Store. They will not be on the Google Play Store as well. And they contain a lot of data. Of course, it's fake, but of course they will show that your investment is earning a lot of money. So just bear in mind, they will not actually ask you to put money directly onto the website. A lot of the time, they will ask you to transfer money to some personal accounts provided by them, or directly use or transfer the money using cryptocurrency. You may ask why? Why do they do that? This is because personal accounts are can be easily opened in Hong Kong. So they have a lot of these personal accounts. It makes it very hard for the police to trace them, which is why they ask you to put your money into personal accounts. Okay. And after you have invested a lot of money, they will tell you that your account has a problem. It's been frozen, and you need to invest more and more money to unlock the account. But of course, no matter how much money you put into, you give them, you'll never get your money back. Okay? So in these types of scams, people are losing millions of dollars, or at least hundreds of thousands of dollars. It's a very serious scam. Okay, next we quickly move on to online shopping scam.
So of course, I know nowadays many people buy and sell stuff online, but whether you are buying or selling, you must be aware. You must be beware of scams as well. So first of all, again, on all of these sites, very common for buying and selling things in Hong Kong: Carousel, Instagram, WeChat, Facebook, etc. Okay, and you know what do these scammers sell? Pretty much everything, from mobile phone to electrical appliances, to hotel packages, to Disneyland tickets, just pretty much everything. Okay, and so how does the scam works? First of all, they create fake posts on social media, so you can actually see them. And then, if you express your interest in buying these items, they will ask you to pay by bank transfers or using online payments such as FPS or Alipay, etc. They always refuse to meet in person. That's very important. They always refuse to meet. Okay. And a lot of these posts in English or Chinese as well, they look very real. But these are actually fake, but they look real. So you might ask, how do I identify a fake post? Okay, I have a few tips for you here. So first of all, you can check when the page was opened. Usually these fake pages, they are usually open just for a short time. Okay, they have no real short address. They have no landline telephone number. Also, they always pay to advertise the page, so you can see their posts. Sometimes they have a lot of fake likes, followers. If you click into the likes and followers, you can see that many of these people, they're not from Hong Kong. So that's how you can tell they're fake. Okay. And they are also selling like popular products at a discounted price. For example, if a big concert comes up in Hong Kong, they will sell those concert tickets. Back then, when everyone was stuck in Hong Kong, they sell a lot of fake hotel packages as well. And you will also find there's only a few posts on these fake pages, and many of the photos are actually stolen from other pages. Okay, so that's how you get scammed when buying things online, but you can also get scammed when selling things online. So how this works is they use fake checks to deceive you. So for example, say I have a handbag to sell online for $30,000. I create a post and someone said, the scammer said he was interested. Okay, so he said he would pay by check, and he put in the check into the bank, and I checked my bank account balance, and I thought, oh, okay, I got the $30,000. And I thought, oh, I have already received the money. So I sent my handbag to that scammer. Okay, but 1 or 2 days later, after the bank finished processing the check, and they found that there was actually no such money in the bank, in the scammer's account. So the check is bounced. I did not actually receive the $30,000, and I've already sent my handbag away. So I lost my handbag as the result of this scam. So beware if you sell things online and the other person says you want to pay by check. Most of the time it's a scam. And also, if someone pays by check, make sure you not only check your account balance, but also your usable balance in your bank account, because it takes a few days for the bank to process the check. Okay, very important. But there is actually one ultimate tool we provide for you to find out whether the seller or the buyer is a scammer. So a while ago, police force, we developed an application called the Scam Meter. I'm not sure if you've heard of it, but it's quite new. So what it does is you can enter here, for example, the other person's phone number, URL, email address, or account number. And after you enter that, the website or the Scam Meter will tell you whether that phone number, for example, has been reported before. So, for example, if you enter a scammer, a phone number belonging to a scammer, it will appear red. So that tells you the phone number has been reported before. Okay? I will tell you how to download this application later. But you can also find it on the Cyber Defender website,
cyberdefender.hk. Okay, very important. Next, let me quickly go through this last type of scam. This is called a fake SMS or email scam. I believe many of you may have received these SMS. I receive them on a daily basis. So these scammers, they send out SMS and emails. They pretend to be companies, and in these SMS, they have a fake, they have a URL or hyperlink to transfer you to different websites. Okay, and on these websites, you will be asked to provide your personal details and your credit card details as well. So after they got your credit card details, they use it to go to different shops, to buy things, or in other countries as well. So what do they pretend to be? A lot of things. So any of these companies, including delivery companies, or even Hong Kong government departments, or online stores like HKTV Mall. But recently, the most common type of these scams, they pretend to be the club, YUU, or the money back. These are all promotional schemes. They also pretend to be smart home. So if you use smart home, be very careful. Okay. So let me just quickly give you an example. Sorry about the resolution. So this SMS, which I personally received on my mobile phone, it has a hyperlink. So once I click into this hyperlink, so it pretended to be SF Express, Shenzhen, okay? So they brought me to this website which looks like SF Express. It says my package cannot be delivered. So it asked me to enter some of my personal details. And so if I want my package to be delivered, I need to pay like $10, okay? So how do I pay these $10? I need to insert my credit card details. So this is how they deceive you, try to get your credit card details. It's a very sophisticated website. It looks very real. So many people got scammed by these SMS on a daily basis. Next, I have an email, again received by myself. This one pretended to be Hong Kong Post. So it's saying again, my package cannot be delivered. It asked me to click on a website and get my credit card details. But okay, you can't see here. But if I click on the sender, if I check the sender, the email address of the sender, I can already tell that it's a fake email because the email here, it says talkingwado.co, support at talkingwado.co.jp. So it's just a random email address that is completely unrelated to Hong Kong Post. So if you ever receive suspicious emails, just click onto the sender, check their email address, and you will find that the email address is often not related to the actual company they're pretending. So this is how you identify a fake news, okay? So, if you ever become deceived, unfortunately, what do? First of all, make a report as soon as possible to the police. Retain all the evidence, all the WhatsApp and email correspondence, and also your transaction records, and also inform the bank as soon as possible. And also, we have a 24-hour hotline. 18222 is available in English and Chinese. If you are ever suspicious of something, you are not sure if it's a scam or not, you can call this number to check. But again, the most useful thing that only just came out a while ago is this. It's a scam meter. So I strongly recommend you to scan this QR code. It's also available here. Scan this QR code or search scam meter on your Google Play Store or Apple Store. Download the application. If you ever buy things online, if you ever encounter suspicious SMS or phone numbers, just input the information into the scam meter, and it will tell you whether it's suspicious or not. It's a very, very useful tool. Okay. Now that concludes my presentation. Today I only went over 4 scams with you, but actually we have many more different scams in Hong Kong, unfortunately. So if you want to know more about these scams, please feel free to follow our Facebook and Instagram. But they're in Chinese, so if you understand Chinese, please do. We have our QR code in the front here, our Facebook and Instagram. So thank you very much for having me here today, and
Have a good night. Thank you. Thank you so much. Any questions from you guys? Okay, thank you. Thanks. Thank you. Thank you so much. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, we are very thankful to Hong Kong Police Department and especially Mr. Kevin Leong, Senior Police Inspector, to inform us and guide us about these scams. We are very thankful to joining here and to provide information about this. Thanks for watching. Thank you. Thank you so much. احمد بیٹا آپ سب کے ساتھ باہر بیٹھیں گے ٹیبلز کے اوپر. تھوڑی دیر بعد آپ کو یوسف بھائی جوائن کر لیں گے. آپ چلے جائیں احمد, ساتھ چلے جائیں, سب کو بٹھائیں. I think group photo लेना है. Okay, please come. Do you have time for a picture? Yeah, it's okay. Thank you. If you need, you can. رمضان ٹرانسمیشن والے سارے جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ آج لائیو ٹرانسمیشن میں ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ نے جوائن کیا ہوا ہے. جلدی سے پلیز تھینک یو. Thank you so much. Please take your seats Okay. outside. Sure. Thank you so much. Your mic. حافظ سفیان صاحب سے گزارش کروں گا کہ افطار کے ٹائم کے بارے میں مجھے انفارم کر دیجیے. 48 منٹ. کتنا وقت باقی رہ گیا ہے؟ 10 منٹ باقی. درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم اسلامی بھائیوں, آپ نے ابھی انفارمیشن حاصل کی ہے جو اسکیمز ہانگ کانگ کے اندر ہو رہے ہیں بہت زیادہ, ای میلز کے تھرو یا ای میلز کے ساتھ ساتھ فون کے تھرو اور مختلف انداز میں جو ہے وہ لوگوں کے پیسے لینے کے طریقہ کار اپنائے گئے ہیں. اس کے اندر فیک جوکس وغیرہ کی آفرز اور طرح طرح کے طریقوں سے آج کل یہ اسکیمز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور تقریباً 2020 سے یہ تیسرا سال چل رہا ہے. یہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ ہانگ کانگ میں انکریز ہو گئی اور کووڈ کے دوران تو خاص طور پر, اور ابھی یہ بہت تیزی سے سلسلہ بڑھ رہا ہے. تو خود کو بھی ان چیزوں سے بچائیے اور ایسی انفارمیشن کے اوپر فوراً اعتماد مت کر لیں, کیونکہ یہ ایسی آفرز دے رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو ایک دم وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ حاصل کر لوں گا, بہت زیادہ پیسے مل جائیں گے یا میرے ساتھ مجھے یہ گفٹس وغیرہ مل جائیں گے. اور یہ سب کے سب اسکیمز ہوتے ہیں آپ کو لوٹنے کے لیے مختلف انداز میں, آپ کے پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے. اس کی کچھ انفارمیشن آپ نے حاصل کر لی ہے.
آج آپ سب کے ساتھ افطار نشست میں یہ شیئر کرنے کا مقصد آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختلف حوالہ جات سے آپ سب کو انفارمیشن دی جاتی رہے تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ بچیں اور ان چیزوں سے بچ کر جو ہے وہ خود بھی بچیں، اپنی فیملیز کو بھی بچا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہم اپنے پلیٹ فارم سے پہنچائیں تاکہ آپ خود کی بھی حفاظت کر سکیں، اپنی فیملی کی بھی حفاظت کر سکیں، اور آپ نے محنت سے، مشقت سے اور مشکل سے جو پیسے کمائے ہیں وہ اسی طرح نہ چلے جائیں، بلکہ اگر وہ پیسے جانے چاہیے تو اللہ کے راستے میں جائیں، آپ کی فیملی پر خرچ ہوں، آپ کی ذات پر خرچ ہوں، تاکہ آپ کی محنت جو ہے وہ صحیح جگہ پر اسے استعمال کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور نہ صرف دنیاوی مال کے حوالے سے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر یہ ضرور عرض کرتا چلوں گا، آپ نے ابھی جو انفارمیشن لی یہ دنیاوی مال کے حوالے سے، ایک معاملہ تو دنیاوی مال کا ہے اور دنیاوی چیزوں کا ہے، دوسرا معاملہ انسان کے ایمان کا ہے کہ اس کے بھی ہمیں فکر رہنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کا معاملہ رکھیں۔ یاد رکھیے گا دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں جو دعا مانگنے کی تربیت خود دی ہے وہ اس طرح دی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہمیں اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگنی ہے، ہمیں اللہ سے آخرت کی بھی بھلائی مانگنی ہے، اور ساتھ ہی ہم اللہ سے وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی ہم پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہو کہ اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگیں، اور ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انسان اگر اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر ایمان کے معاملے کے اندر انسان اپنی حفاظت نہ کر سکا تو دنیا کے اندر چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو وہ شخص خسارے میں رہ جائے گا۔ کیوں؟ آخرت کی تمام ابدی اور سرمدی نعمتیں جو ہیں ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ دنیا کا معاملہ الگ ہے، دنیا کے اندر یہ رزق کا معاملہ یا دیگر جو بھی ہے وہ سب کو اللہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں سے ایک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق سب کو دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رزق سب کو دیتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان صرف اپنے خاص ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ بعد کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ جو شخص ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہو گیا، اگر گناہ گار بھی ہوا اور اسے اس کے گناہوں کی سزا دی بھی گئی تب بھی بالآخر سزا پا کر وہ داخل جنت کیا جائے گا۔ لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا، انسان اپنا ایمان نہ بچا سکا، تو پھر ذہن نشین رکھنا چاہیے کفار کے لیے ہمیشہ 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 کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جو کچھ ہے وہ یہی پر ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ جناب کافروں میں بھی تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کافر جتنی بھی نیکی کرنے والے ہوں گے انہیں ان کی نیکیاں یا اچھے کاموں کا صلہ اللہ دنیا ہی میں یہی دیتا ہے۔ ان کے لیے بعد کی نعمتیں نہیں ہیں، بعد کی جتنی بھی نعمتوں کا معاملہ ہے وہ فقط مسلمان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا، کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی کافر بھی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ دنیا کے اندر اسے اس کا صلہ ادا کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔
اس لیے کہ جو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو، رب العالمین کو ہی نہ پہچان سکا اور دائرہ اسلام میں نہ داخل ہو سکا، اس کے دیگر معاملات یہیں تک کے لیے رہ جاتے ہیں۔ آگے کے معاملات جو ہیں جزا کے، جنت کی ابدی و سرمدی نعمتوں کے، وہ سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کی دعا بھی مانگا کریں، اور ایمان کی حفاظت کی دعا کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے معاملات بھی اختیار کیا کریں۔ زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کی حفاظت کا معاملہ بھی رہے گا۔ نیکوں کی صحبت اختیار کیجئے، اعمال، اعتقاد اور تمام دیگر معاملات زندگی کے شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے جو فوائد ہیں وہ آخرت میں بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ الہ العالمین، ہم نے تیری عطا کردہ توفیق سے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، رمضان المبارک اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، آج 28واں روزہ ہے۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کو ہیں، ہم سب رمضان سے پہلے تجھ سے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ رمضان جانے سے پہلے ہم بے بسوں، ہم لاچاروں، ہم کمزوروں کو حتمی اور کامل مغفرت کے پروانے عطا فرما۔ رب العالمین ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ رب العالمین اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز حاجتیں، جائز مرادیں پوری فرما۔ رب العالمین اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما۔ رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما۔ دنیا کے جس بھی خطے میں، جس بھی حصے میں مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما۔ رب العالمین ہم جتنے ہاتھوں کو اٹھائے تجھ سے مانگ رہے ہیں، جو لائیو ہمیں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، رب العالمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ ہمیں جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ان کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان میں اضافہ فرما، ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ہمارے ارسلان وحید کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ ارسلان وحید اور ان کے پوری فیملی پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ رب العالمین ارسلان کے پورے خاندان پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ جو کچھ مانگ لیا ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے، جو کچھ نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے اپنی رحمت کاملہ سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیے، ہانگ کانگ میں افطار کا وقت ہو چکا، افطار فرمانے۔ ہانگ کانگ میں افطار کا وقت ہو چکا، افطار فرمانے۔